بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آ گیا ہوں گردش دوروں کو ٹال کر، آپ کا بھائی عبد الماجد شہیدی پھر سے حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ قادیانی خاکسار جری ریل اسلام چینل پہ اور تریاق القلوب چینل پہ یہ عنوان دے رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کی۔ اس کا کلپ بھی میں نے آپ کو سنایا جس میں وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر کہیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی۔ اس پر جو اس نے مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس نے ناقص حوالہ دیا، بات پوری نہیں کی۔ جو عبارت مرزا قادیانی کو اس نے پیش کی ہے اسی میں آگے یہ الفاظ موجود ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 جی، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ جی، آگے جو عبارت وہ ہضم کر گئے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، مسیح میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اور اس پر سٹار کا نشان آپ نے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ نیچے حاشیے پہ لکھا یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں اس بات کی تکرار ہے، کوئی ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کوئی اور بہن بھائی بھی تھے۔ مثال کے طور پر انجام آتم نامی ایک کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ آپ کی انہی حرکات کی وجہ سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے، معاذ اللہ۔ اچھا، اور اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 25 ہے اور جلد نمبر 20۔ اس پر بھی وہ لکھ رہا ہے کہ حالانکہ وہ یعنی مسیح صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی ضعفوں کمزوریوں سے پورا حصہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے 4 حقیقی بھائی اور رکھتا تھا، اور اس کی حقیقی ہمشیرہ 2 تھیں۔ کمزور سا آدمی تھا جس کو صلیب پر محض 2 میخوں کے ٹھونکنے سے غش آ گیا۔ ہائے افسوس اگر مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت قرآن شریف کے قول پر چلتے۔ تو جی، یہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو حوالہ تذکرۃ الشہادتین کا، جس میں غلام قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بہن بھائیوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی قرآنی تعلیمات کے خلاف، ریل اسلامی تعلیمات کے برخلاف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو صلیب پر، ایسا کمزور آدمی تھا کہ جس کو صلیب پر محض 2 میخوں کے ٹھونکنے سے غش آ گیا تھا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قادیانی نظریہ یہ ہے کہ صلیب پہ چڑھایا گیا، جبکہ قرآنی نظریہ یہ ہے کہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا۔ خیر، اس پر بھی الگ سے بات کسی وقت میں انشاءاللہ ہوگی۔ اچھا، اسی کتاب میں تذکرۃ الشہادتین میں ایک اور جگہ آگے جا کے صفحہ نمبر، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 27 پہ یہ عبارت آپ دیکھیں گے، لکھتا ہے، وہ غریب گلیل کا رہنے والا جس کا نام یسوع بن مریم تھا، اس کے منہ پر نہ صرف تھوکا گیا بلکہ گورنر کے حکم سے اس کو تازیانے بھی مارے گئے۔ تو اس عبارت میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بن مریم بھی کہا ہے، جس کا قادیانی انکار کرتے ہیں کہ جی یسوع قرآنی جو عیسیٰ مسیح ہے اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ مرزا قادیانی نے یسوع کو جو انجیلی یسوع ہے اس کو برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں بھی وہ عیسیٰ ابن مریم اور یسوع ابن مریم ایک ہی شخصیت کو قرار دے رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ
یہ 3-4 حوالے تقریباً میری نظر سے گزرے ہیں جس میں وہ اس بات کی تکرار کرتا ہے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی بہنیں تھیں، اور حقیقی بھائی بہن ظاہر ہے وہ خود ہی اس کی تعریف بھی یہ کر رہا ہے کہ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔ اور یہ ظالم آگے ایک کتاب میں ازالہ اوہام میں تو صاف طور پہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے، بڑھائی کا کام کرتے رہے، یعنی یوسف نجار ترکھان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا والد باپ قرار دے رہا ہے اور ان کے بھائیوں کو حقیقی بہن بھائی قرار دے رہا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مرزا کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ حقیقی بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ سے ہوں۔ لو افائے عہد کرتا ہوں، مرزا قادیانی کی کتاب تریاق القلوب، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 146 پہ قادیانی صاحب اپنے چوتھے بیٹے کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، روز 4 شنبہ کو وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا جس سے پہلے 3 لڑکے اس کے حقیقی بھائی پیدا ہو چکے ہیں۔ جی مرزے کے ظاہر ہے کہ حقیقی بھائی یہ سارے مرزے کے جو بیٹے ہیں جو اس کے حقیقی بھائی بنتے ہیں وہ تبھی تو بنیں گے نا کہ جب یہ مرزا کی بیوی نصرت جہاں بیگم کے بطن سے ہوں اور مرزا غلام قادیانی کے نطفہ سے ہوں، تبھی تو یہ حقیقی بہن بھائی بنیں گے۔ اسی کتاب میں تریاق القلوب میں ایک اور حوالہ آپ سکرین پہ بھی ملاحظہ کریں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کی جو وحیوں کی کتاب ہے الہام اور خواب اس کے درج ہیں اس میں، اس سے نقل کرتا ہوں۔ تذکرہ اس کے صفحہ نمبر 31 پر مرزا قادیانی اپنے ایک الہام کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دوست مولوی محمد حسین بٹالوی کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا۔ وہ الہام یہ ہے، بکرن و سیبن، لفظی معنی تو ہوگا ایک کنواری اور ایک بیوہ، لیکن ہم کیوں ترجمہ کریں، مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، آپ بھی پڑھیں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بکرن و سیبن، اس الہام کا ترجمہ مرزا قادیانی کرتے ہیں، کہتا ہے جس کے یہ معنی ان کے آگے نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ جی یہ مرزا قادیانی صاحب کا الہام ہے، اس کی وحی ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وحی کی ہے، بکرن و سیبن، اور اس کا ترجمہ خود ہی کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی یعنی کنواری اور دوسری بیوہ۔ آگے کیا لکھا ہے جی، چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں۔ جی اصل تو یہ بتانا ہے میں نے کہ دیکھو اس بیوی سے جو یہ نصرت جہاں بیگم ہے مرزا کی بیوی، اس سے 4 بیٹے ہوئے، تو ظاہر ہے مرزا کے اپنے نطفے سے اور اس کی بیوی یعنی نصرت جہاں بیگم سے یہ 4 کے 4 بنے، تبھی تو یہ حقیقی بھائی بن رہے ہیں۔ اسی کتاب میں ان کو وہ حقیقی بھائی کہہ رہا ہے کہ پھر سے میں دوبارہ سنا رہا ہوں، دوبارہ ملاحظہ کرنا اس بات کو، چوتھے بیٹے کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ روز 4 شنبہ کو وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا جس سے پہلے 3 لڑکے اس کے حقیقی بھائی پیدا ہو چکے ہیں۔ جی اب تو مرزا کی صاف عبارت سے واضح ہو گیا کہ حقیقی بھائی بہن بھائی کا مطلب اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دونوں کا باپ، سب جن کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو۔ تو معاذ اللہ خاک مدہن اس ظالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی ہے۔ آپ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کر جائیں، قرآن میں، حدیث میں، یا آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ حضرت مریم نے کسی سے کوئی نکاح بھی کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کی کوئی اولاد بھی ہوئی تھی۔ ہاں اگر کسی ممکن ہے کہ وہ کسی انجیل میں ہو، لیکن مرزا نے کسی انجیل کا بھی حوالہ نہیں دیا، اناجیل 4 میں سے کسی انجیل کا بھی مرزا نے حوالہ نہیں دیا۔ جی بلکہ میں کہتا ہوں فرض کریں اگر ان کتابوں میں ہے بھی ایسا
تو خود مرزا قادیانی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابیں تو ذرا بر بھی قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ محرف ہو چکی ہیں، مبدل ہو چکی ہیں۔ جی میں آپ کو مرزا قادیانی کا یہ عبارت آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ جو دافع البلا ہے، یہ بڑی بلا ہے اس کتاب میں، اس کا انشاءاللہ آگے بھی ہم ذکر کریں گے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18، اس میں کتاب الدافع البلا نامی کتاب کے صفحہ نمبر 239 پر یہ آپ ملاحظہ کریں۔ کیا لکھتا ہے؟ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یا تورات سے صلح کرے گا، بلکہ ان کتابوں کو محرف، مبدل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے۔ جی تو جن کتابوں کو قرآن پاک نے ناقص، مبدل اور محرف اور ناتمام قرار دیا ہے، ان کے حوالے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک کتاب ہے چشمہ معرفت، اس کا حوالہ شاید میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ یہ اس کی زندگی کی آخری سال کی سمجھیں تصنیف ہے، چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد نمبر 23 یعنی 23، صفحہ نمبر 266۔ کیا لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی؟ سچ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو چلی تھیں اور بہت جھوٹ ان میں ملائے گئے تھے، جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف، مبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔ تو ان کتابوں پہ اگر ان کتابوں میں کہیں ہو بھی ایسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی اور بہن بھائی تھے، تو اس کی بنیاد پر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا الزام رکھ سکتا ہے کہ یوسف نجار کو ان کا باپ قرار دے رہا ہے کہ 22 سال تک جو ہیں وہ اپنے باپ یوسف کے ساتھ جو ہے اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک جو ہے وہ نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ مانیں گے کہ یہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبردست گستاخی کی ہے۔ اچھا جی، یہ جو الہام بکر نصیب قماری اور بیوہ والا تھا، اس کا تھوڑا سا ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے ذرا اس پہ غور کریں۔ مرزا نے ترجمہ کیا، بیان کرتا ہے کہ خدا بکر وصیب، اس کا مطلب ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی، دوسری بیوہ۔ کہتا ہے جو الہام بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضل تعالیٰ 4 پسر یعنی 4 لڑکے اس بیوی سے موجود ہیں، اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ یہ کتاب تریاق القلوب، جس کا ان کی وحیوں کی کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ 1902 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ مرزا قادیانی آپ کو معلوم ہے کہ 1839 یا 40 میں پیدا ہو کر، اور یہ 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو کسی بیوہ عورت سے اس کا نکاح نہیں ہوا، کوئی بیوہ عورت اس کا نکاح میں نہیں آئی، تو اس نے پھر صراحتاً اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ کہتا خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ 2 عورتیں نکاح میں لائے گا۔ بھئی اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور لے کے آتے، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ کتنی ایسی آیات ہے قرآن پاک کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جب کوئی بیوہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آئی تو اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کے ذمے خود یہ افتراء کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ اور قرآن پاک کا فتویٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 93 پارہ نمبر 7 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ تو مرزا نے اس وحی الہام میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگا کے جھوٹ باندھ کر اپنے سب سے بڑے ظالم ہونے کا ارتکاب کیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہی تہمت لگائے، جھوٹ باندھے۔ آگے ہے او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ تو اس وحی کا بھی
یہ جس کتاب کا جس کے حوالے سے ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کوئی بھائی تھے، مسیح کے 4 بھائی 2 بہنیں تھیں، سب یسوع کے حقیقی بھائی تھے۔ اس کتاب کا نام ہے کشتی نوح۔ اسی کتاب میں اس ظالم نے یہ بھی لکھا کہ تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی، تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی۔ اب صاحب وحی جو ہے وہ پیغمبر بنا ہوا ہے۔ یہ خود اس بنا پر اگر میں مرزا کو ظالم کہوں تو کسی قادیانی کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی روشنی میں، یا پھر آپ ثابت کریں کہ کوئی بیوہ عورت اس کے نکاح میں آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تھا اس پر وحی کر کے، الہام کر کے کہ وہ 2 عورتیں نکاح میں لائے گا۔ ایک اور دجل و فریب بھی ملاحظہ کیجئے، نیچے حاشیے میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم میں جو مرتب ہے اس تذکرے کا، وہ اپنے کمنٹس دے رہا ہے کہ خاکسار کی رائے میں یہ الہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت اماں جان کی ذات میں ہی پورا ہوا ہے، جو بکر یعنی کنواری آئیں اور سیب یعنی بیوہ رہ گئیں، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ مرزا تو ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، اور بیٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الہام الہی دونوں پہلوؤں سے حضرت اماں جان کی ذات میں ہی پورا ہوا، جو بکر کنواری آئیں سیب بیوہ رہ گئیں۔ یار کیا ساری دنیا کے انسانوں کو تم نے مرزا کے امتیوں کی طرح سے پاگل سمجھا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ 2 عورتیں نکاح میں آئیں گی، تو تیری ماں تو ایک ہی ہے، کنواری آئی تھی، مرزا غلام کے مرنے کے بعد بیوہ رہ گئی، تو ایک عورت تو 2 عورتیں نہیں ہوتی؟ یا پھر تم نے عیسائیوں کا یہ نظریہ تسلیم کر لیا کہ 3 ایک ہوتے ہیں اور 1 3 ہوتا ہے؟ بھائی 2 عورتوں کا مرزا کے بقول اللہ تعالیٰ کا وعدہ ارادہ 2 عورتوں کا تھا، ایک کنواری ایک بیوہ، تو بیوہ کے الہام کے انتظار بھی وہ کہہ رہا ہے۔ آپ کی اماں جان کو تو انتظار نہیں کرتا رہا نا، وہ تو پہلے سے موجود تھیں، لیکن وہ کہتا ہے بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ کہ جناب آپ ملاحظہ کر لیں، اسکرین پہ پڑھیں سامنے آپ کے، ہم نے اس لیے محنت کر کے آپ کو یہ عکس دکھا رہے ہیں۔ اس آئینے میں کھول کر آنکھیں ذرا، آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، اس سے آپ کو آئندہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر دجال اور کذاب ہے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی، پہلے سے ہمیں وارن کیا تھا کہ قیامت سے پہلے ثلاثون دجالون کذابون قریبا من ثلاثین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت لا تقوم الساعہ حتی یبعث الدجالون کذابون قریبا من ثلاثین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت سے پہلے حاصل حدیث کا کیا ہے کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، رسالت کا دعویٰ بھی کیا۔ خیر اس پر ہم انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی ان مرزا کی جو جھوٹی پیشین گوئیاں ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن ہاں ایک اور بات یاد آئی، اسی کتاب تریاق القلوب میں مرزا غلام قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ یہ تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ تو جناب ہم آپ کو ملزم بنا رہے ہیں آپ کے الہام سے کہ آپ نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ 2 عورتیں نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی دوسری بیوہ۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تو یقیناً پورا ہونا تھا، لیکن جبکہ کوئی بیوہ عورت نکاح میں نہیں آئی، آپ صرف ملزم ہی نہیں مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ کاش کہ میرے قادیانی دوست ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پہ غور کرتے کہ اس کی یہ مرزا قادیانی کی جو ہے یہ پیشین گوئی سراسر جھوٹی نکلی ہے کہ نہیں۔ اور اسی کتاب میں تریاق القلوب میں روحانی خزائن صفحہ نمبر 382 جلد نمبر 15 پہ مرزا قادیانی کا یہ بھی فرمان ہے، کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ خاکسار صاحب ایک الہام پیش کیا کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کا کہ انی اوہین و من اہانہ کا، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مرزا جو تیری توہین کرے گا میں اس کی توہین کروں گا۔ بھئی اس کی نہیں، جو سچے نبی کے ساتھ
سچے نبی کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا نشان، ذلت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی ذلت کا جو نشان رسوائیوں کا میں نے آپ سامنے عرض کیا ہے، کیا کوئی شکل ہے اس سے نکلنے کی؟ آپ تمام دنیا کے علماء کو چیلنج کرتے ہیں، میں تمام دنیا قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ کچھ ثابت کرے کہ مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی بیوہ عورت آئی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، رات کو ایک بیوہ عورت اس کا پہرا دیا کرتی تھی کسی وقت میں، انشاءاللہ وہ بھی میں اس کے بیٹے سیرت المہدی کے حوالے سے دکھاؤں گا، لیکن یہ اپنی جھوٹے الہام کو سچا کرنے کے لیے اگر اس سے نکاح کر لیتا پھر بھی ہمیں یہ کہہ سکتے تھے کہ جی الہام سچا ہو گیا، لیکن اس بیوہ سے بھی یہ نکاح نہیں کر سکا جو رات کو اس کا پہرا دیا کرتی تھی۔ بیوہ حافظ حامد علی صاحب، سیرت المہدی جلد نمبر 3 میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا عکس بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ اب اسی کتاب میں وہ جب یہ بھی کہہ رہا ہے تریاق القلوب میں، کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، تو کیا انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ سے سوال ہے کہ ذرا بتائیے، کیا مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی اور خود مرزا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلا یا نہیں نکلا؟ اور اگر اپنے اسی قول زریں کے مطابق کیا یہ تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اس کے گلے میں نہیں پڑی؟ یقیناً۔ تو اس لیے بھائیو، کیوں اس کے دفاع میں لگے ہو؟ اس سے جان چھڑا کے سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں۔ خیر جی، آگے ابھی ہمیں یہ جو حوالہ اس نے دیا ہے خاکسار جری نے، اس کا اگلا حصہ تو ابھی باقی ہے، اس پہ ہم بات انشاءاللہ العزیز کہیں میرا خیال ہے کہیں یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس سے اگلے حصے میں جو ہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ المستعان۔